بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن زیاد کربلا کے پرسوز اور دلخراش واقعے کا ایک اہم نام ہے۔ اس کا پورا نام عبید اللہ بن زیاد بن ابی تھا۔ عبید اللہ کے دادا کو ابن ابی کہا جاتا تھا۔ ابن ابی کے لفظی معنی اپنے باپ کا بیٹا کے ہیں، یعنی عبید اللہ کے باپ کا نام ابن زیاد تھا، لیکن دادا کے نام کے بارے تاریخ خاموش ہے، اسی لیے اس کا نسب بھی صحیح بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ دور جاہلیت میں اس کی ماں سمیہ حارث بن کلدہ طبیب کی لونڈی تھی، جس کے کئی آدمیوں سے تعلق تھا، تو اس کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا یہ بیٹا کس آدمی کی اولاد ہے۔ متعدد افراد اس کے باپ ہونے کے دعوے دار تھے۔ سمیہ ایک ایرانی کنیز تھی اور رومی غلام عبید ثقفی کی بیوی تھی، مگر اس کے کئی مردوں سے تعلقات تھے، اسی لیے اس کے بیٹے کا والد نامعلوم تھا، اور اسی لیے زیاد کو زیاد ابن ابی اپنے باپ کا بیٹا زیاد، زیاد ابن اما اپنی ماں کا بیٹا زیاد، اور زیاد ابن سمیہ کہا جاتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی کنویت ابو حفص تھی اور اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا، لیکن اس کو طعنہ دینے کے لیے لوگ ابن مرجانہ بھی کہا کرتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک بے رحم، بے باک اور سخت مزاج انسان تھا۔ زیاد کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو خراسان کا والی مقرر کیا گیا۔ زیاد کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو خراسان کا والی مقرر کیا گیا، جہاں پر اس کا سیاسی دور عروج پر پہنچا۔ ایران کے شمال مشرقی علاقے میں فتوحات میں اس کا اہم کردار تھا۔ اس نے بخارا میں فتح حاصل کی، جبکہ 57 ہجری میں عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کا والی مقرر کر دیا گیا۔ 58 ہجری میں بصرہ میں ہونے والی بغاوتوں کا عبید اللہ ابن زیاد نے خاتمہ کر دیا اور بہت سے خوارج کو قتل کیا۔ سن 60 ہجری میں جب حضرت مسلم بن عقیل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر کوفہ گئے، تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کی بغاوتوں کو کچلنے کی مہارت دے کر اسے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا والی بھی مقرر کر دیا۔ 60 ہجری کے اختتام پر جب کوفہ والے نواسہ رسول حضرت امام حسین کی آمد کے منتظر تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد اپنا چہرہ چھپائے کوفہ میں داخل ہوا، جسے لوگوں نے سمجھا کہ امام علی مقام آئے ہیں، لیکن یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا، جس کا پہلا ہدف حضرت مسلم بن عقیل تھے۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور بتایا کہ میرے پیچھے ہی شامی فوج بھی آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ اس کی چال بازیاں اس کے کام آ گئیں اور بالآخر اس نے دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کا سر بطور تحفہ یزید کے پاس شام بھجوا دیا۔ کوفیوں پر ان کے نئے والی عبید اللہ ابن زیاد کی داغ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں، تو اس نے حر بن یزید کو سپاہی دے کر ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا اور اس کو حکم دیا کہ ان کو کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرے جہاں پانی قریب نہ ہو۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو ایک جلیل لشکر دے کر حضرت امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ عمر بن سعد کوفی فوج کا کربلا میں سپہ سالار تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنے اور پرامن راہ حل کے در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے شمر کو 4000 سپاہی دے کر کربلا بھیج دیا۔ ساتھ ہی ایک دھمکی امیز خط بھی تھا: عمر بن سعد، اگر تم حسین سے بیعت لے لو تو کوفہ روانہ کر دینا، نہیں تو ان سے جنگ کرو۔ اگر تم جنگ کے لیے راضی نہ ہو تو کمان شمر کے حوالے کر دو۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق کربلا کا پرسوز واقعہ وقوع پذیر ہوا اور خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر اور 72 سروں کو نیزوں پر ڈال کر فوج کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچ گئی۔ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیری کی حالت میں کوفہ لانا ایسے واقعات میں سے ہے جسے تاریخ و حدیث کی کتب میں ذکر کیا گیا۔ ان واقعات میں سے عبید اللہ کی حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی اور دوسرے منابع میں مذکور ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو سے دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ اس کے بعد دربار ابن زیاد میں ایک دل چیر دینے والا واقعہ رونما ہوا، جس میں بدبخت ابن زیاد نے نواسہ رسول ہم شکل پیغمبر کے دانتوں پر چھڑی ماری۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 اور جامعہ ترمذی
ترمذی کی حدیث نمبر 3778 میں یہ واقعہ یوں درج ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں دربار میں بیٹھا تھا کہ سیدنا حضرت امام حسین کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ضرب لگانے لگا اور ان کے حسن کے متعلق گستاخانہ انداز میں کچھ کہا تو میں نے جواب دیا، یہ سیدنا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہاں ایک اور صحابی حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے کہ جب ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے ناک میں چھڑی چڑھائی اور آپ کے مبارک لبوں اور دانتوں پر ضرب ماری تو حضرت زید بن ارقم رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو، خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر حضرت زید ارقم پر چلایا اور کہنے لگا، بوڑھے تمہاری عقل زائل ہے، نکل جاؤ دربار سے ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد یزید کی حکومت تک عبید اللہ ابن زیاد بصرہ اور کوفہ کا گورنر رہا۔ 3 سال بعد جب یزید کی موت ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے بصرہ اور کوفیوں سے مطالبہ کیا کہ جب تک یزید کے جانشین ہونے کا فیصلہ نہ ہو جائے تم لوگ میری بیعت کر لو۔ بصرہ کے لوگوں نے بیعت کر لی لیکن کوفہ والوں نے تب بیعت نہ کی۔ پھر ابن زیاد مروان کے لیے لوگوں سے بیعت لینے کی غرض سے دمشق کی مہم پر روانہ ہوا۔ وہاں پر ابن زیاد نے مروانیوں کی سربراہی کرتے ہوئے ضحاک بن قیس کو شکست دی۔ چنانچہ مروان کی حکومت قائم ہوئی تو ابن زیاد دمشق میں ہی رہا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزائی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھا جو نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہوئی لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تحت فرما لانے میں مشغول رہا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابع موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدان تقریت میں عقن نشینی اختیار کی اور مختار بن سقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ مختار سقفی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک واقعہ کربلا میں ملوث سب گنہگاروں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دوں تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا۔ چنانچہ مختار سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پہ حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک مسجد میں ایک قطار میں رکھا گیا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی میں 3780 پر درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی فرماتے ہیں، جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان کے سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، وہ آیا، وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ آئیے دوستو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہم سے اہل بیت کے بغض کو اور اہل بیت کا بغض رکھنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہمیں پاک اہل بیت کی نوکری مل جائے۔